الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون صدق الله مولانا العظیم۔ ابھی ہمارے امام صاحب نے بڑی مسحور کن آواز میں تلاوت کی۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ پتھر دل بھی سن کے موم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، ضروری نہیں کہ صرف ایمان والا ہو۔ جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے، جس اسلوب کے ساتھ قرآن اترا ہے، جس طرز و انداز کے ساتھ قرآن کریم کا اللہ نے نزول فرمایا، اس طرح سے اگر پڑھا جائے تو جس کے اندر ایمان بھی اس کا دل بھی موم ہو جاتا ہے۔ ابھی امام صاحب نے جو سورت تلاوت کی ہے، اللہ اگر ہمیں اس کے تراجم اور تفاسیر کا علم ہوتا تو کلیجے منہ کو آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ آج انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ نے کیا حکم کیا اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو خاص محض اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن انسان دنیا میں آ کے دوسرے مقاصد میں لگا ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی صرف نماز پڑھے، صرف تلاوت کرے، صرف تسبیحات پڑھے، دکانوں پہ نہ جائے، بزنس میں نہ لگے، فیکٹریوں میں نہ جائے۔ نہیں، ایک صحابی بازار میں نکلے تو دیکھا کہ صحابہ اپنی دکانیں بند کر کے کہیں جا رہے ہیں۔ پوچھا بھائی کہاں جا رہے؟ کہا اذان ہوگی، نماز کے لیے جا رہے۔ تو آپ نے وہ آیت تلاوت کی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا بزنس، ان کی دکانیں، ان کے مکان، ان کی بیویاں، ان کی اولاد، ان کا کچھ بھی نہیں ان کی نماز سے غافل نہیں کرتا۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو کسی کو نہیں پریشان۔ آج انسان اللہ کو بھولا ہے، اللہ کے احکامات کو بھولا ہے۔ نہ ہمیں ہماری نماز کی فکر، نہ تلاوت کی فکر ہے، نہ زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ بہنوں کے حقوق کی فکر ہے، نہ پڑوسی کے حقوق کی فکر ہے، نہ دوست کی فکر ہے، نہ بڑے کا وقار ہے، بڑے کی عزت ہے، اور نہ چھوٹے پر شفقت ہے۔ آج مسلمان نام کا مسلمان ہو گیا ہے، کام کا مسلمان نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه۔ ان قریب ایک زمانہ آئے گا میری امت پر کہ رسمت مسلمان ہوں گے، نام ہوگا مسلمان، مسلمان والا کام نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بتائے اس پر عمل نہیں کرے گا۔ قرآن تو موجود ہوگا لیکن وہ الماریوں میں ہوگا، جزدانوں کے اندر پڑا ہوگا، گھروں کے اندر ہوگا، ہماری زبان پر قرآن نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب سورج جانب مخالف سے نکلنے لگے گا، اس وقت جب قرآن کو کھولیں گے اس کے بیچ میں اس کے الفاظ نہیں ہوں گے، سادے اوراق پڑے ہوں گے۔ ایک وقت وہ آئے گا جب سورج جانب مخالف سے نکلے گا تو ہم اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگیں گے، قبول نہیں ہوگی۔ ایک بے ایمان آدمی ایمان میں جانا چاہے گا تو نہیں جا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اناب اللہ، رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ آج اگر ہم اللہ کو بھولیں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو جیسے اگر کوئی دوست ہو، آپ نے اس کو اپنے بچے کی شادی میں نہیں بلایا، کوئی پارٹی کی، آپ نے ایک قریبی دوست کو آپ نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد آپ سوچیں گے یار سب کو تو بلایا، مجھے کیوں نہیں بلایا، مجھ سے کیا دشمنی تھی اس کی؟ آپ کہیں گے بیٹا ٹھیک ہے مجھے بھولے ہو نا، کل ہم جان بوجھ کے تم کو بھول جائیں گے۔ کیا مطلب؟ آج تم مجھے بھولے ہو، کل جان بوجھ کے ہم تم کو بھول جائیں گے۔ ارے جان بوجھ کے کوئی بھولتا ہے نہیں۔ امام صاحب نے جو آیت تلاوت کی، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا
کل دنیا میں تم مجھے بھولے تھے نا، میں جو کہتا تھا وہ نہیں کرتے تھے نا. اِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ. کل تم مجھے بھولے تھے، آج میں تمہیں بھول جاؤں گا. کیا مطلب؟ آج تو تمہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، آج میری رحمت تمہارے اوپر نہیں ہوگی. دنیا میں آج انسان اللہ نے موقع دیا ہے اپنی عبادت کرنے کا، اور اللہ نے اس کے اندر طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے. دونوں پاؤں میں طاقت، ہم چل کے مسجد میں آ سکتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، کسی یتیم بیوہ بے کس کے پاس ہم جا کر کے اس کی خیریت کو معلوم کر سکتے ہیں، اس کے گھر کا گھٹا ہوا سامان، سبزیاں، دانے، اس کو ہم پہنچا سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں دولت دی، ہم اس کی خدمت کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں نگاہوں میں اللہ نے طاقت دی ہے، ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں. تو یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارے جسموں سے طاقت چھین لے، ہم بوڑھے ہو جائیں، پاؤں سے معذور ہو جائیں، اللہ بینائی چھین لے، اللہ زبان کی طاقت گویائی ختم کر دے، پھر ہمارے اندر وہ طاقت نہیں رہ جائے گی. آج ہمارے اندر جوانی ہے، طاقت ہے. اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، اللہ بہت محبوب رکھتا ہے. لیکن آج جوانی ہے، سوچتے ہیں کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے. آج اپنی قبروں میں پڑے ہوئے لوگ اسی پر افسوس کرتے ہوں گے کہ ہم دنیا میں کہتے تھے کہ کل کر لیں گے، کل ہوا تو ہم مٹی کے نیچے آ گئے، کل ہوا تو ہم مٹی کے نیچے آ گئے. اسی کو اللہ کے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ. مجرم پیشانی کے بل پکڑ کر کے اللہ کے دربار میں کھینچا جائے گا، لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے کیا کہے گا؟ ربنا ابصرنا. وہ جہنم بھی کھڑی ہوگی، جنت بھی ادھر ہوگی، محشر کا عالم بھی ہوگا، اللہ کا غضب بھی ہوگا، ساری چیزیں آیا ہوں گی. آج مسلمان یقین تو کرتا ہے نا کہ جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، مرنا بھی ہے، پھر زندہ بھی ہونا ہے، حساب و کتاب بھی دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضری بھی دینا ہے. یہ تو یقین رکھتا ہے نا. پھر انسان کیوں ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتا ہے بھائی؟ تو اس دن آج یقین کرتا ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، کل اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اللہ پاک دنیا میں واپس کر دیجئے، کچھ عمل کر لے. اور یاد رکھیے کہ جو قبروں میں آج ہمارے ماں باپ، آباء و اجداد، ہمارے بھائی بہنیں جو اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں نا، وہ یہی تمنا کر رہے ہیں، ان کی کوئی دوسری تمنا نہیں ہے. وہ یہی تمنا کر رہے ہیں اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، ایک سیکنڈ بھی آپ کی عبادت سے غافل نہیں رہو، ایک سیکنڈ بھی آپ کی عبادت سے غافل. لیکن یاد رکھیے وہاں سے آنا نہیں ہے. جانے کے جو دروازے ہیں، آنے کے دروازے اللہ نے بند کر دیے. اب دنیا میں واپس نہیں آنا ہے. اس لیے قبروں میں افسوس کرنے سے پہلے اللہ نے جو انمول قیمتی زندگی دی ہے اس کی قدر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں ہر کوئی کسی سے بڑھنے کی، چڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو میرے پاس 4 ہوگی، اس کے پاس 1 کروڑ کی بلڈنگ ہے تو میرے پاس 4 کروڑ کی ہوگی، اس کے پاس 4 دکانیں ہیں تو مجھے 8 دکانیں کرنی ہے. وہ مہینے کا 1 لاکھ اٹھاتا ہے تو مجھے 1.5 لاکھ اٹھانا ہے. دنیا میں تو بڑھنے چڑھنے کی مسلمان کوشش کرتا ہے، حالانکہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی. آج ہمارے جسموں میں روح باقی ہے، کل ہم داستان بن کے رہ جائیں گے. اولادیں نام لیں گی، کچھ دن تک روئیں گی، اس کے بعد ہماری دولتوں سے فائدہ اٹھائیں گی. ابا یاد بھی نہیں آئیں گے، بڑا بھائی یاد بھی نہیں آئے گا. مان لیجیے یاد بھی کرتے ہوں گے، 1-2 نسل گزرنے کے بعد کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ قبر کس کی ہے. اور کچھ دن گزرنے کے بعد قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا، لوگ وہیں پہ دوسری قبر بھی کھود دیں گے. آپ کا جو نشان بھی باقی تھا، ہمارا جو نشان باقی تھا، وہ بھی مٹ گیا. میرے بھائیوں پیاروں، دنیا میں بڑھنے چڑھنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن آخرت کی جو ابدی زندگی ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ موت کو بھی ذبح کر دے گا، وہ نہ رہے تاکہ کسی کو موت نہ آئے، کسی کو شبہ بھی نہ ہو کہ موت کھڑی ہے، موت کا فرشتہ کھڑا ہے، کہیں مجھے موت نہ دے دے. نہیں، وہ شبہ بھی اللہ ختم کر دے گا. وہاں ہم بڑھنے چڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. قیامت کے دن ایک افسوس باقی رہ جائے گا، کاش دنیا میں کوئی بھی پل ہم اللہ کی غفلت میں نہ گزارتے.
ایک بھائی ہمارا جو ہمارا پڑوسی تھا، دیکھیں گے اللہ اکبر بڑے اونچے مقام پر ہوگا اور ہم نچلے مقام پہ ہوں گے، افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی عمل کیے ہوتے، نماز میں نہ سوئے ہوتے، پابندی سے تلاوت کرتے اور اللہ کے حکموں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے، آج ہماری بھی بلڈنگیں اونچی ہوتی، آج ہمارا مقام و مرتبہ بھی اونچا ہوتا۔ لیکن اب آپ افسوس کرو گے تو بیک میں آنے کا آپ کو چانس، نو چانس۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، گزارنے کی کوشش کریے۔ امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آئیں، ان سے قرآن سیکھیں، ان سے کچھ دین سیکھیں۔ آپ بہت بڑے بزنس مین ہوں گے، آپ کو وہاں پہ سکون نہیں ملے گا جب تک آپ اللہ کے دربار میں آ کر کے 2 رکعت نماز نہ پڑھ لو۔ بہت ہمارے والد صاحب الحمدللہ اللہ نے اپنی معرفت سے نوازا ہے، میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے بزنس مین، ان کے پاس کس لیے آتے ہیں؟ حضرت میں 10 منٹ آپ کے پاس خالی بیٹھنا چاہتا ہوں، بس وہ کس لیے آتے ہیں؟ وہاں پہ سکون حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ اللہ کا ذکر کرو گے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، آپ جب ذکر کرو گے تو آپ کے قلوب میں نرمی اللہ ڈال دیتا ہے، اللہ نورانیت پیدا کر دیتا ہے، اللہ وہاں پہ سکون پیدا کر دیتا ہے۔ تو جس کے قلب میں گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، وہ اللہ والوں کے پاس آ کر کے سکون حاصل کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن ہفتے میں کم سے کم ایک دن اپنا 5 منٹ 10 منٹ ضرور نکالیے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے کے لیے، کسی عالم کے پاس بیٹھنے کے لیے، کسی امام کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھر کے بازو میں آپ کے مسجد کے امام صاحب ہیں، وہ آپ ان کے پاس آ کر کے 10 منٹ خالی بیٹھ جائیے، امام صاحب مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آخرت کا استحضار ہو جائے، قبر کا استحضار ہو جائے، موت کا استحضار ہو جائے، تاکہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، باتیں کریں گے تو قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے، باتیں ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن نصیحت کے لیے تھوڑا کافی ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھائیے، آج ہمیں صحابہ کرام کی زندگی پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ان کو سننے کا وقت نہیں ہے، یوٹیوب چلانے کا بھرپور وقت ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ موبائل سے کسی کی بھی تقریر اٹھا لیتے ہیں اور سننے کا ہمیں موقع ہوتا ہے، چاہے وہ صحیح بیان کرے چاہے وہ غلط بیان کرے، اس کو سن کر کے ہم بڑے بڑے علماء کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تو غلط کہہ رہے ہیں، یوٹیوب والا صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہر کسی سے مسئلہ مسائل پوچھنے کے بجائے اپنے امام صاحب جس کو آپ جانتے ہیں اسی سے مسئلہ مسائل پوچھئے، وہ صحیح بتائیں گے، ان کو معلوم نہیں ہوگا تو اپنے بڑے سے پوچھ کر کے بتائیں گے، نہیں کوئی ملے گا تو کتابوں میں دیکھ کر کے بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا استحضار نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنے صالحین بندوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے نام کو اپنے دوستوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب